ایک زمانے کی بات ہے جب عبدلپور کے بادشاہ ظہیر اور ان کے وزیر سلمان دونوں ہی قریبی دوست تھے۔ ایک روز وہ دونوں شاہی باغ میں سیر کر رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا، دوست سلمان، کیسا نازک اتفاق ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی الفاظت سے علم حاصل کیا، ایک ہی دن نکاح ہوا، اور آج تیری بیوی اور میری ملکہ دونوں کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ وزیر نے جواب دیا، حضور، یہی تو خدا کی لیلا ہے، اس کی مرضی بے پناہ ہے۔ اتنے میں وزیر کے محل سے ایک داسی دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، وزیر صاحب، اب کے گھر بیٹے کی شکل میں اولاد پیدا ہوئی ہے۔ دونوں دوست یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ لمحوں بعد ایک اور داسی آئی اور بادشاہ سے بولی، حضور کی جے ہو، ملکہ نے ایک حسین بیٹی کو جنم دیا ہے۔ دونوں اور زیادہ خوش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، وزیر صاحب، آج کے دن تمہارے ہاں بیٹا اور میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیوں نہ ہم ابھی سے ان دونوں کا رشتہ پکا کر دے تاکہ ہماری دوستی ہمیشہ برقرار رہے ہو۔ وزیر نے کہا، حضور، کہاں اب اور کہاں میں، یہ تو ناممکن خیال ہے۔ بادشاہ نے کہا، وزیر سلمان، اسی فرق کو مٹانے کے لیے تو میں یہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے ادب سے کہا، جب اب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو میں اب کی مرضی کے سوا کچھ کیسے کہہ سکتا ہوں۔ اسی شام شاہی محل میں ایک بڑا جشن منایا گیا اور بادشاہ نے اعلان کیا، ہم اپنی بیٹی شہزادی رخسار کا نکاح وزیر سلمان کے بیٹے شاہد سے کریں گے۔ یہ سن کر پورا دربار مبارکباد دینے لگا۔ پھر بادشاہ کے حکم سے شہزادی رخسار اور شاہد کی پرورش شاہی محل ہی میں ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ ایک دن جب شہزادی اور شاہد شاہی باغ میں ٹہل رہے تھے، اسی دوران میرگڑھ کے سلطان مران بھی بادشاہ ظہیر کے ساتھ وہاں آئے۔ سلطان میران نے دونوں کو دیکھا اور پوچھا، یہ حسین لڑکا اور لڑکی کون ہیں؟ بادشاہ نے کہا، یہ میری بیٹی رخسار ہے اور یہ وزیر سلمان کا بیٹا شاہد میرا ہونے والا داماد ہے۔ اب اپنی شہزادی کا نکاح وزیر کے بیٹے سے کریں گے، یہ تو شاہی خاندان کے شائن شان نہیں ہو۔ بادشاہ نے کہا، سلمان میرا بچپن کا دوست ہے اور اس کا بیٹا ہر لحاظ سے لائق ہے۔ مگر میران نے کہا، اگر اب اس رشتے کو توڑ دے تو میں اپنے بیٹے شہزادہ اظہر کا نکاح اب کی بیٹی سے کرنے کو تیار ہوں، اس سے ہماری ریاستیں بھی مضبوط ہوں گی۔ بادشاہ ظہیر سوچ میں پڑ گیا، آخر میران کی بات مان لی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، 7 دن بعد اب بارات لے آئیے، ہم شہزادی رخسار کا نکاح اب کے بیٹے سے کریں گے۔ یہ طے ہوا تو بادشاہ نے فوراً شاہد کو بلایا اور کہا، شاہد، ایک اہم کام ہے۔ فیروزہ جنگل میں نیلے پھول کھلتے ہیں، تم وہاں جا کر وہ پھول لے آؤ تاکہ شاہی حوض میں بھی بہار ہو۔ شاہد نے کہا، حضور، یہ کون سا مشکل کام ہے، میں آج ہی جا رہا ہوں۔ وہ فوراً روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے دل میں کہا، اب یہ 1 مہینے پہلے واپس نہ آ سکے گا اور میں رخسار کا نکاح آرام سے کر لوں گا۔ ملکہ نے جب سنا کہ رخسار کا نکاح شہزادے اظہر سے ہوگا تو وہ تڑپ اٹھی، یہ اپنے کیا حضور، اپنے خود سالوں پہلے شاہد سے اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ بادشاہ غصے میں بولا، ملکہ، وہ رشتہ جذبات میں طے ہوا تھا، ہم شاہی خاندان سے ہیں، لہذا رشتہ بھی شاہی خاندان ہی میں ہونا چاہیے۔ ملکہ خاموش ہو گئی، مگر شاہی محل میں صفن ماتم بچھ گئی۔ ادھر شاہد فیروزہ جنگل پہنچا، نیلے پھول توڑے اور واپسی کے سفر پر نکلا۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ایک پیر نے اسے پکارا، شاہد، عبدلپور مت جا، وہاں نہ والدین بچے نہ رخسار، سب ختم ہو گیا ہے۔ پیر نے بتایا، تمہارے والد کو بادشاہ ظہیر نے قتل کر دیا، ماں غم میں مر گئی اور رخسار کا نکاح شہزادے اظہر سے ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شاہد کا خون کھول گیا، مگر پیر نے کہا، بیٹا، بدلہ لینا تمہارا کام نہیں، انصاف دینے والا اللہ ہے۔ شاہد غمگین لہجے میں بولا، اب میں کہاں جاؤں؟ پیر نے کہا، میرے ساتھ نلم جنگل میں خانقاہ پر چل، وہاں سکون پائے گا۔ شاہد ان کے ساتھ چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر دل کا زخم تازہ رہا۔ پیر نے کہا، اگر دل بہلانا ہے تو مرگڑ جا کر رخسار سے ملو، مگر فقیر کا بھیس اختیار کرنا۔ شاہد فقیر کا لباس پہنے وہاں گیا۔ محل کے دروازے پر صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ داسی آئی مگر اس نے کہا، میں صرف شہزادی سے بھیک لوں گا۔ رخسار کو بلایا گیا۔ جیسے ہی وہ سامنے آئی، شاہد نے کہا، رخسار، میں سنکوں کی نہیں، تیرے عشق کی بھیک لینے آیا ہوں۔ شاہد نے کہا، ہاں رخسار، کیا تو مجھے بھول گئی؟ وہ رو پڑی، میں پہلے بھی تیری تھی، آج بھی تیری ہوں، یہاں میرا دم گھٹتا ہے، مجھ کو لے چل۔ شاہد کو پیر کی نصیحت یاد آئی، وہ سنبھل گیا اور بولا، نہیں رخسار، اب تو کسی اور کی امانت ہے، میں گناہ نہیں کروں گا۔ رخسار نے آہ بھری، میں خوش ہوں کہ تو سیدھی راہ پر رہا، میں بھی تیری آزمائش لے رہی تھی، پر مقدر نے ہمیں جدا کر دیا۔
एक गुजारिश है तो निकाह कर ले, मेरी याद में जिंदगी मत गवाओ। शाहिद ने वदा किया और खानका वापस गया। पीर ने कहा, अब तो नूरगढ़ जा, वहां की शहजादी वफा ने ऐलान किया है, जो इसकी जहानित की आजमाइश पास करे वो इससे निकाह करेगी। शाहिद वहां पहुंच गया। बादशाह नासिरुद्दीन के सामने बोला, मैं शहजादी के सवालात का जवाब देने आया हूं। शहजादी वफा ने एक हकायत सुनाई, दाऊद नाम के फकीर की, जो कहता था, मैं अपनी भीख का एक हिस्सा भौतनी को देता हूं, एक हिस्सा उधार देता हूं, एक दरिया में बहा देता हूं। सवाल ये था, दाऊद का मतलब क्या था? शाहिद ने जवाब दिया, भौतनी इसकी बीवी थी जो कुछ ना करती, बेटे को उधार कहता था कि बड़ा होकर पलटाएगा, बेटी को दरिया कहना कि एक दिन रुखसत होकर चली जाएगी। शहजादी मुस्कुराई, शाबाश जवान, तूने मेरा सवाल हल कर दिया। शाहिद और शहजादी वफा का निकाह शान और शौकत से हुआ। बादशाह नासिरुद्दीन ने अपनी पूरी रियासत दामाद को सौंप दी और शाहिद नूरगढ़ का बादशाह बन गया। यहाँ बादशाह ज़हीर जो जुल्म कर चुका था, इसे सजा मिली। वो फालिज का शिकार हो गया, बिस्तर पर पड़ा और आखिरकार मर गया। इसकी रियासत दुश्मन सुल्तान ने छीन ली। यूं बुराई का अंजाम और नेकी की जीत सामने आ गई। नूरगढ़ के बादशाह शाहिद के बेटे की पैदाइश हुई और वो खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और अपनी कीमती राय जरूर दे। हमारे YouTube चैनल सबक स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें।